بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ 24,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی واپسی۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں ریاض اور دمام سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی 6 پروازوں سے مزید 1,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارتخانے سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 1 مئی سے بدھ 8 جولائی تک ریاض، جدہ اور دمام سے 122 خصوصی پروازوں کے ذریعے 24,000 سے زیادہ پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ اس دوران ریاض اور دمام سے 65 جبکہ جدہ اور مدینہ منورہ سے 57 خصوصی پروازیں چلائی گئی ہیں۔ بیان کے مطابق اسلام آباد کے لیے چلائی گئی 35 پروازوں سے 7,608، لاہور کے لیے 29 پروازوں سے 6,898، ملتان کے لیے 19 پروازوں سے 3,370، پشاور کے لیے 15 پروازوں سے 2,540، کراچی کے لیے 14 پروازوں سے 2,844، فیصل آباد کے لیے 6 پروازوں سے 840، سیالکوٹ کے لیے اور جبکہ 5 پروازوں سے 700 مسافر واپس گئے ہیں۔ سعودی ایئر لائنز نے بھی پاکستان کے لیے پروازیں شروع کی ہیں۔ ہر ہفتے 4 سے 5 فلائٹس جا رہی ہیں لیکن ان کا ڈیٹا دستیاب نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جون کے وسط تک قونصلیٹ اور سفارتخانہ انہیں ہینڈل کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد سے خصوصی پروازیں اوپن کر دی گئی ہیں۔ حکومت پاکستان کی ہدایات کے مطابق چونکہ فلائٹس کم تھیں اس لیے لوگوں کو رجسٹرڈ کیا گیا تھا۔ 16 جون کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں براہ راست PIA اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں۔ اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت بھی ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے۔ قونصلیٹ اور سفارتخانے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ واپسی کے خواہش مند زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو شارٹ ویزے پر مملکت میں موجود تھے۔ مشرقی ریجن میں ڈکیٹ گروہ گرفتار۔ مشرقی ریجن پولیس کے معاون ترجمان محمد الدرہیم نے کہا ہے کہ 14 لاکھ ریال مالیت کی ڈکیتی کے 46 وارداتیں کرنے والا 6 رکنی سعودی گروہ کو الحسا میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ملزمان گھروں میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ معاون ریجنل ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ ڈاکوں کا تعلق الحسا کمشنری سے ہے اور یہ عمر کے 3 اور 4 عشرے میں ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے دوران 46 وارداتوں کا اعتراف کر چکے ہیں۔ پولیس کے اندازے کے مطابق مسروقہ سامان کی مالیت 14 لاکھ ریال کے لگ بھگ ہے۔ ان کے قبضے سے نقدی اور سونے کے زیورات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ الدرہیم نے بتایا ہے کہ ڈاکوں کا یہ گروہ رہزنی کے لیے جو ہتھیار استعمال کر رہا تھا وہ بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ انہیں حراست میں لے کر ان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے اور انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شہری کو قہوہ پینا مہنگا پڑ گیا۔ سعودی شہری کو ابہا کے قہوہ خانے میں قہوہ پینا مہنگا پڑ گیا۔ بل دیکھ کر ہوش اڑ گئے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اہل خانہ کے ہمراہ سیاحت کے لیے ابہا پہنچے تھے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے فیملی کے 8 افراد کے لیے قہوے کے بل کی کہانی ویڈیو میں بیان کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کی جو کہ وائرل ہو چکی ہے۔ مقامی شہری کا کہنا ہے کہ 8 افراد کے قہوے کا بل 400 ریال پیش کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی قہوہ 50 ریال چارج کیے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی رقم ناقابل فہم ہے۔ سعودی شہری کا کہنا تھا کہ سیاحت کو کامیاب بنانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ سیاحت اس وقت کامیاب ہوگی جب بنیادی ڈھانچہ اور خدمات اچھی ہوں گی۔ شہری نے شکوہ کیا ہے کہ قہوہ خانے کے مالک سے بات چیت کی کوشش کی مگر بیکار ثابت ہوئی۔ وائرل ویڈیو میں مقامی شہری کو یہ کہتے بھی سنا گیا ہے کہ کیشیئر کے پاس ایک انتباہ چسپاں ہے جس میں تحریر ہے کہ اگر رقم 50 ریال سے کم ہو تو باقی ماندہ رقم واپس نہیں کی جائے گی۔ ایک اور حیرانے کی بات یہ ہے کہ قہوہ خانے میں نہ تو بچوں کے لیے کرسیوں کا انتظام ہے اور نہ ہی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بل کی ادائیگی کا کوئی طریقہ کار موجود ہے۔ سعودی عرب میں سونے کی پیداوار 143% بڑھ گئی۔ سعودی عرب میں وژن 2030 کے باعث سونے کی پیداوار 143% بڑھ گئی ہے۔
2016 میں سونے کی پیداوار 7.3 ہزار کلو گرام تھی۔ یہ 2019 میں بڑھ کر 12.35 ہزار کلو گرام تک پہنچ گئی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی ویژن میں کانکنی کے شعبے کے فروغ اور قومی معیشت میں اس کا حصہ بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ولی عہد چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں معدنیات کو پیٹرول کا متبادل بنا دیا جائے۔ وزارت توانائی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2019 کے دوران سعودی عرب میں سونے کی پیداوار 5% بڑھ گئی۔ گزشتہ 10 برس کے دوران سعودی عرب میں سونے کی پیداوار میں 176% تک اضافہ ہوا ہے۔ 2009 میں سعودی عرب 4.86 ہزار کلو گرام سونا نکال رہا تھا، اب پیداوار بڑھ کر 7.88 ہزار کلو گرام تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب میں 2019 کے دوران چاندی کی پیداوار میں بھی 5% کا اضافہ ہوا ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے بعد سے سعودی عرب میں چاندی کی پیداوار 24% بڑھی ہے۔ 2015 میں چاندی کی پیداوار 4.5 ہزار کلو گرام تھی۔ مملکت میں 2019 میں تانبے کی پیداوار میں بھی 5% اضافہ ہوا ہے۔ سعودی ویژن کے بعد سے مملکت میں تانبے کی پیداوار 37% بڑھ گئی۔ سعودی عرب میں زنک کی پیداوار میں 2019 میں 5% یعنی 900 ٹن کا اضافہ ہوا۔ 2018 میں زنک کی پیداوار 18,000 ٹن ریکارڈ کی گئی تھی، جو 2019 میں بڑھ کر 18.9 ہزار ٹن ہو گئی۔ یاد رہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ٹی وی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ مملکت کے پاس 1.3 ٹریلین ڈالر مالیت کے معدنیات ذخائر موجود ہیں۔ ان میں 240 ارب ڈالر مالیت کا صرف سونا ہے۔ زہرہ سیارے کا مشاہدہ کل ممکن ہوگا۔ جدہ میں فلکیاتی انجمن کے سربراہ ماجد ابو زہرہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ زہرہ سیارہ کل بروز جمعہ 10 جولائی کی صبح کو انتہائی چمکدار شکل میں نظر آئے گا۔ یہ الشعری ستارے سے 30 گنا زیادہ چمکدار ہوگا۔ سیارے کو کسی دوربین کی مدد کے بغیر سورج طلوع ہونے سے قبل مشرقی افق پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آسمان پر معلق چمکدار ہیرے جیسا لگے گا۔ ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کی صورت میں پہلے دن کے چاند کی طرح نظر آئے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق زہرہ سیارہ سورج سے فاصلے کے لحاظ سے شمسی نظام کا دوسرا سیارہ ہے۔ اس کا قطر تقریباً 7.700 میل ہے۔ یہ روشن ستارے کی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا کوئی تابع نہیں۔ یہ انتہائی گرم سیارہ ہے اور اس کا درجہ حرارت 500 درجہ فارنہائٹ ہے۔ یہ اور زمین کے مدار میں ایک دوسرے کے قریبی ساتھی ہیں۔ ماہر فلکیات ابو زہرہ نے توجہ دلائی کہ زہرہ سیارہ اس وقت انتہائی چمکدار نظر آتا ہے جب اس کی سطح سورج کی روشنی سے 25% تک روشن ہوتی ہے۔ اس کی پوری سطح سورج سے روشن نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت سورج کی روشنی اس کے 25% حصے کو روشن کرتی ہے تو یہ اسی وقت زمین کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سودا کے پہاڑیوں سے گر کر شہری ہلاک۔ سعودی عرب کے جنوبی شہر ابہا کی سودا پہاڑیوں سے ایک شہری گر کر ہلاک ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسیر ریجن کے محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کیپٹن محمد السعید نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والا شہری پرفضا مقام کی سیر کر رہا تھا کہ چٹانوں سے اس کا پیر پھسل گیا اور وہ وادی میں جا گرا۔ محکمہ شہری دفاع کے ترجمان نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعہ گزشتہ روز کا ہے جب محکمے کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص پہاڑی علاقے سے گر گیا ہے۔ فوری طور پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور تلاش شروع کر دی گئی۔ امدادی ٹیموں کو سنگلاش اور دشوار گزار راستوں سے پیدل چل کر وادی میں نیچے جانا پڑا۔ امدادی اہلکار کم و بیش 4 کلومیٹر ڈھلان پر چلتے رہے جہاں تہہ میں شہری کی لاش ملی۔ بعد ازاں اسی دشوار گزار راستے پر چلتے ہوئے لاش کو اٹھا کر چوٹی تک پہنچانا پڑا۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش متعلقہ محکمے کے حوالے کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں سیر و سیاحت کے لیے آنے والوں کو احتیاطی تدابیر برتنی چاہیے۔ سیلفی لینے کے چکر میں خطرناک مقامات کے قریب نہ جائیں۔ چوٹیوں پر کئی چٹانیں جمی ہوئی نہیں ہوتیں جبکہ وہاں پھسلنے کا بھی امکان رہتا ہے۔ اتحادی افواج نے حوثیوں کی 2 بارودی کشتیاں تباہ کر دیں۔ عرب اتحادی افواج نے بحیرہ احمر میں بین الاقوامی سمندری گزرگاہ کو نشانہ بنانے والی حوثیوں کی 2 بارودی کشتیاں تباہ کر دی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ اتحادی افواج نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب رات 3:20 پر بحیرہ احمر میں کارروائی کرتے ہوئے حوثیوں کی 2 ریموٹ کنٹرول کشتیاں تباہ کی ہیں۔
السلیف بندرگاہ سے 6 کلومیٹر اور ساحل سے 215 میٹر دور دہشت گردانہ کارروائی کے لیے استعمال کی جانے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حوثی باغیوں نے بین الاقوامی قوانین کو بالاتاق رکھتے ہوئے بین الاقوامی سمندری گزرگاہ اور عالمی تجارت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کارروائی سے پہلے عالمی قوانین اور شہریوں کے لیے حفاظتی تدابیر کی پابندی کی گئی ہے۔ حوثی ملیشیا نے الحدیدہ کو دہشت گرد کارروائیوں کے لیے اڈہ بنا رکھا ہے، جہاں سے میزائل اور ڈرون حملوں کے علاوہ بارودی کشتیاں استعمال کی جا رہی ہیں۔ یہیں سے بارودی سرنگیں بھی بچھائی جا رہی ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔